اب جب ہم آرڈنری مومنٹ کو اسپیشل نہیں بنا رہے تو وہ بچہ اگر ایک آرڈنری اس کے اندر ہمیں وہ لک آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو اسپیشل کیسے بنا پائے گا؟ کیسے سمجھے گا کہ میں بھی اللہ کا خاص بندہ ہوں، میرا مسلمان ہونا ہی مجھے خاص بناتا ہے، اور اب میں اپنے ایمان پہ جتنا کام کروں گا میں اور اسپیشل بنتا جاؤں گا؟ نہیں تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں اسی پیئر پریشر کے پیچھے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری لائف کی پروڈکٹیوٹی کیسی ہے؟ بچے کے سر میں جوئیں پڑ گئی، سونامی آ گیا، بچے کو کوئی بروز لگ گیا ہے، کوئی چھوٹا سا کٹ لگ گیا ہے، اتنے ہم پینک میں آتے ہیں، خون کا ایک قطرہ دیکھ کر ماں بے ہوش ہو رہی ہے اور اس کو بالکل اس سچویشن کو سنبھالنا نہیں آ رہا۔ اچھا سی گریڈ آیا تو ہم نے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا کون کون سے ویک ایریاز ہیں، کیا ہے، فوراً ٹیوشن، اس کو ٹیچر ہائر کر کے دو، اس کو ٹیوشن رکھوا۔ کسی بچے نے مارا تو ہم پورے اس خاندان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کورٹ میں لے جانے کے لیے اس کو جو ہے وہ تیاری پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جھوٹ بولے تو اس پہ بھی ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے کہ اس بچے نے جھوٹ کیسے بول دیا۔ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، ہمارا ایسا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس نے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اور اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، یہ میں نے بڑوں میں بھی بہت زیادہ دیکھا ہے، کہ میں اپنے آفس میں بھی دیکھتی ہوں، کچھ میں نے رشتہ داروں میں دیکھا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ مجھے فوراً کہتے ہیں وہ جی اس نے جھوٹ بولا۔ تو میں کہتی ہوں دیکھیں کسی کے بارے میں نا ایسی بات نہیں بولنی چاہیے جب تک کہ وہ شخص خود نہ کہتے ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کئی دفعہ پرسیپشن کا فرق ہوتا ہے، تو اتنا بڑا لفظ نہ بولیں۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ اللہ کو خود جواب دے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے مجھے یہ ریزن دیا تھا، ہم تو بات ہی کرتے ہیں اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس نے یہ کام کر لیا۔ بچہ بھی اگر آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا ہے تو ہم یہ نہیں اس کو کہتے کہ اچھا آپ نے باقی کر لیا ہے یا کچھ ہمیں بتاؤ کیسے، کہ ہم فوراً کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا بچہ مسکرا کے دیکھ کے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے سے میری کوریج ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح سے بچہ بور ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے نے نا آرام سے بیٹھ کے ریلیکس ہو کے کہہ دیا آئی ایم بورڈ۔ اب ماں کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ اچھا یہ کھیل لو، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ کام کر لو، اور بچہ ہر بات پہ نہیں نہیں نہیں۔ اور پھر ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر جاؤ گیم کھیل لو۔ پھر جب وہ گیم کھیلنا شروع کرتا ہے یا اسکرین ٹائم شروع کرتا ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سارا دن اسکرین، بس اس کو اسکرین ہی چاہیے، اسکرین کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوور پروڈکشن آف لائف۔ زندگی جتنی آسان ہے اس کو ہم اتنا مشکل بنا رہے ہیں۔ میں اپنے آفس میں بھی دیکھتی ہوں کئی بچوں کا تو بہت جینون ہوتا ہے، کسی کو نمونیا ہے، کوئی بہت ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، کسی کی بڑی سیویئر بیماری ہے۔ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک وائرل انفیکشن ہوگا تو 8 سے 10 دن تک بچے کو بخار ہو سکتا ہے، یہ کامن نالج والی بات ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ کہتی جی جی مجھے پتا ہے وائرل ہے، لیکن 104 دے دیں، دوائیاں دے دیں، بخار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں ظاہر ہے وائرل ہے تو اسی رینج میں ہوگا نا بخار، نہیں اس کا کل پیپر ہے، یہ اتر جائے کسی طرح سے، اس کو کھانسی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں وائرل میں پھر ناک بھی بہہ رہا ہے یا گلا خراب ہو رہا ہے، یا اگر کوئی ڈائریا ہوا ہے، روٹا وائرس ایک ہوتا ہے جس سے ڈائریا ہو جاتا ہے، پھر آپ نے فلوئڈس بس دیتے رہنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہی بے صبریاں ہیں جس سے ہم بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دودھ نہیں آ رہا، فوراً فیڈر لگانا ہے، پھر جی ابھی بھی رو رہا ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ اب چپ کر جائے گا، وہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک کے بعد ہم ایک چیلنج جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو مومنٹ بائی مومنٹ بیسس پہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے؟ اس سارے پروسیس میں آپ دیکھیں ہمارے بچے نے بھی نا یہ سیکھ لیا ہے، فاسٹ اینڈ فیوریس لائف سٹائل، بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، ہنگامے میں ہی بچے بھی کام کر رہے ہیں، اور بچوں کو نہیں سمجھ آتا کہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ ایک قسم کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ہائیز اینڈ لوز آف لائف سے، ان کی ڈوپامین اب ایسے ریلیز ہو رہی ہے، تھرل سیکر بن چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اب ان کی گیمز، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے، پیرنٹس بھی ہائپر موڈ میں، بچے بھی ہائپر موڈ میں، سوسائٹی بھی ہائپر موڈ میں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ کیا پھر بچوں کی کوئی کسی کام کو اسکیجول نہیں کرنا چاہیے؟ آپ یہ سوچ رہی تھی
کیا کریں؟ پھر چھوڑ دیں نہ بچوں کو کوئی بھی چیز بتائیں. ہمارے بچے کیسے لرن کریں گے اگر ہم ان کو ہر وقت نیویگیٹ کرتے رہیں گے؟ ہم نے ان کو یہ بھی تو سکھانا ہے کہ وہ خود سے نیویگیٹ کریں. اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے جب بھی ایسے معاملات ہوں، کرائسس ہوں، اس میں آپ ڈیفینسو نہ ہوا کریں. ہم ڈیفینسو بہت ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، فوراً اس کی ریسکیو پہ پہنچتے ہیں. یہ یاد رکھ لیں، اٹس اوکے ٹو بی بورڈ. بچہ بور ہو رہا ہے، آپ کے پاس آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو اس کو سولوشن نہیں دیں. اس کو یہ بھی نہ سنائیں ہم تو کبھی بھی نہیں بور ہوئے تھے، ہم تو اتنا کھیلتے تھے، ہم تو پتے جمع کرتے تھے، ہم تو سٹیمپس جمع کرتے تھے. بھئی وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں. بچے ہمارے پھر ہنستے ہیں ہم پہ کہ کیا یہ ہمیں آبسلیٹ باتیں بتاتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. ہم نے بچوں کو کچھ ایسے ٹارگٹس دینے ہیں یا ایسی سوچ دینی ہے جس سے وہ یہ جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کو صحیح کر سکے. اب دیکھیں یہاں پر یہ اس سب کا سلوشن ہے جو ہر وقت یہ سوال ہے اسکرین ٹائم، گیجٹ اسکرین ٹائم، کیا کریں کیا کریں. یہ والے کام آپ کریں گے تو بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بچہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں تو آپ اس کو مسکرا کے پوچھیں اچھا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ جب ایسا اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھیں گے تو بچہ ذرا گھبرائے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے پھر کہے کہ میں گیم کھیلنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں کہ ہاں ضرور جائیں، باہر جا کے گیم کھیلیں، بورڈ گیم کھیلیں، میں تو آپ کو نہیں روکوں گی اگر آپ کا یہ فری ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو وہ آن لائن گیم کھیلنی ہے یا اس پہ کمپیوٹر پہ کھیلنی ہے. تو آپ مسکرا کے اس وقت کہہ سکتی ہیں کہ مطلب دیر آر بیٹر تھنگس ٹو ڈو دین دس، تو میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. کیوں سب کر سکتے ہیں، کیوں؟ دوبارہ آپ نے بتانا ہے. جب کیوں اس نے پوچھا، اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گی تو کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈیفینسو ہوگی. جب ڈیفینسو ہوں گی آپ تو اس کا مطلب ہے آپ کٹہرے میں کھڑی ہوگی. وہ جج بن گئے اور وہ فیصلہ صادر کر دیں گے تھوڑی دیر میں کہ جی اب ان کو 2 گھنٹے کے لیے اسکرین ٹائم دے دیا جائے. وہ آپ کی ساس اور شوہر بعد میں فیصلہ کریں گے. آپ نے جو سینیریو کریٹ کر لیا اس سے یہ فیصلہ ہو جائے گا آپ کے اور بچے کے درمیان. اور بچہ یہ پیٹرن سیکھ لے گا کہ آئندہ یہی کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بہت آرام سے بچے کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو اسکرین کیوں نہیں دیتی؟ سب کی امیاں دے دیتی ہیں، آپ نہیں دیتی. سب کے امی بھی اتنے اچھے ہیں، فلاں میرا کزن اتنا لکی ہے، آپ کے نہیں. کوئی ریزنیبل بات کریں نا، کوئی سائنٹیفک فیکٹ بتائیں. جب میں اپنے بچوں کو جو ذرا بڑے جب کہتی تھی اچھا کوئی سائیکالوجی کی بات بتائیں تو وہ کہتی تھی ہم نہیں مانتے سائیکالوجی کو. میں کہا آپ کے نہ ماننے سے سائیکالوجی کوئی ڈاؤن تو نہیں ہو جاتی نا، سائیکالوجی تو ویسی ہی رہتی ہے. یا میڈیسن پیچھے نہیں ہو جاتی، وہ تو ویسی ہی رہتی ہے نا، ریسرچ تو ویسی ہی رہتی ہے. تو آپ لے آئیں میرے پاس کوئی اچھی ریسرچ ایسی. ایک اسمارٹ بچہ تھا کہیں مجھے ملا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی. میں نے کہا اچھا اس کا ریفرنس لے کر آئیں، کیونکہ ریسرچ کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں نا، تو جس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی ہم اس کو مانیں گے. اب آپ کو تھوڑا اسمارٹ مدر بننا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر سچویشن میں جب بچے بور ہوتے ہیں ہمیں کارنر کر دیتے ہیں، وہ ہمیں اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ان کی شکایتیں دے ول اسٹارٹ ڈائنگ جب ہم ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. میرے لیے ہمیشہ سے بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے جب بچہ بور ہو رہا ہو، کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کہیں بچوں کو بور ہونا پڑے گا. ہمیں بھی بور ہونا پڑتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو کئی دفعہ ملنا پڑتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یا کئی سچویشن میں ہم ویٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی اور ہوتا ہے، ہم بور ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو جب بچپن سے تھوڑی سی عادت ہوگی بچوں کو تو فائدہ ہوگا. اب دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے، نیو بورن بچہ آتا ہے کولک ہے، اس کو اتنا انٹرٹین کیا جاتا ہے، اتنا انٹرٹین کیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں یہ اتنی انٹرٹین کرنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کرا دیا، اس نے بتا دیا کولک ہے، پتہ چل گیا آپ کو کہ 4-5 ماہ میں اس نے ٹھیک ہونا ہے، بس جھولا دیں، الٹا لٹا دیں. نہیں جی روتا بہت ہے تو رونے دیں، بل آ رہا ہے، بیماری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر آپ اس کو دوائیوں میں دوائیاں پلا رہے ہیں. تو بچوں کے یہ والے پریشرز جو ہوتے ہیں یہ نہیں لینے ہوتے، ریلیکس رہنا ہوتا ہے ایسے میں. اور یہ بھی نہیں کہ اس کو باتیں سنانی شروع کر دیں، یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ جو آپ کا ایموشنل کنیکشن ہے اس کو ویک کر دیں، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں سرد مہری، کولڈ ایٹیچیوڈ دیں. یہ نہیں کہا جا رہا. بیلنس رکھنا ہے نا اپنا، پورے اس سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے.
بچے کو کیا چاہیے؟ ایک خالی کمرہ، ایک اس کی امیجنیشن، اور ایک اس کو ایک ایسا ساتھی چاہیے جسے کہتے ہیں نا ولنگ پارٹنر ان کرائم. مطلب ہم سمجھتے ہیں ایکسپینسو کھلونے، ایکسپینسو چیزیں. میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں، بڑے بچے ہیں نا آپ کے، آپ ایک پکنک باسکٹ بنائیں اور بچوں کو لے کر جاؤ، لیکچر نہ دیں کہ ایک تو تم لوگ جاؤ گے اور موبائل پہ بیٹھ جاؤ گے، اسکرین تم نے چھوڑنی نہیں. تو وہ بچہ شرطیہ اسکرین نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ اسکرین لے کے گیا ہوا ہے، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہاں آپ کوئی وہ لے گئے ہیں، چاہے کرکٹ کا بیٹ بال لے گئے ہیں، کوئی دوسرا بال لے گئے ہیں، کوئی وہاں پہ گیمز لے گئے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں بچے اس میں انگیج ہو جاتے ہیں. اور جب آپ بچوں کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں انگیج کر لیں، مجھے یاد ہے کہ سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا کیرم بورڈ لے آیا، تو میں نے بچوں سے کہا وہ بیٹھ کے کھیلتے. بڑے بچے جتنے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کھیلنا، وہ اپنے اپنے فونوں پہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے اسی طرح کیا کیا، بیٹے نے مجھے کہا چلے ہاں ٹھیک ہے مائیں کھیلتے ہیں. ہم دونوں نے کھیلنا شروع کیا، میری پوتی ساتھ آ کے بیٹھ گئی. اب وہ دیکھتے دیکھتے وہ باقی بچے بھی آ کے بیٹھ گئے. اب وہ کمپٹیشن شروع ہو گئے، اب پارٹی شروع ہو گئی، اور اب وہ یہ بھی ہو گیا کہ اچھا نیکسٹ گیم کون کھیلے گا اور کیا کرے گا. کہ سب کو انگیج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے آپ نکال کر بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں، میں ابھی بھی کئی دفعہ بچوں کے ساتھ کرتی ہوں، جیسے ہم لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہم ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا جو میں نے ورڈ بولا ہے اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس سے کوئی اور ورڈ بناؤ، اس سے کوئی اور ورڈ بناؤ، ورڈ گیم جو ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو شعر و شاعری کا شوق ہوتا ہے، آپ وہ شروع کر سکتے ہیں. یعنی یو کین اسٹارٹ اینی ایکٹیویٹی، اینی گیم جس کے لیے آپ کو کوئی بہت ایفرٹ اور وہ نہیں کرنی پڑتی، لیکن آپ کو انگیج ہونا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ. تو بچے جو ہیں ان کے پاس دے ہیو کینوس آف فینٹیسیز، اور ان کے اندر اتنی اسٹرانگ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ذرا آپ چھوٹے بچے کو انگیج کرنا شروع کر دیں، وہ اس کے بعد بالکل نہیں آپ سے کہتا کہ مجھے آپ کا فون چاہیے. اچھا بڑے بچے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں. اصل کام کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں ویٹ کر رہے ہیں، گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں، کیب کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ ریسٹ لیس نہ ہو. وہاں پہ اس وقت وہ مومنٹس کو کیپچر کریں، بچے سے چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز کروائیں. بڑا بچہ بھی ساتھ کھڑا ہے تو ہم بار بار کہتے ہیں کیا ہے، گاڑی نہیں آ رہی، فلاں کیا ہے، لائن میں لوگ آگے نہیں چل رہے، کیا ہے یہ کام. ہم ہر بات پہ ریسٹ لیسنس بہت شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچے ریسٹ لیسنس سیکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھیں ہم واپس آ کر بھی کیا کہتے ہیں، توبہ اس کو تو لے جانا مصیبت ہے، فضول چیزیں اٹھاتے ہیں. تو آپ اگر بچے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ گروسری لسٹ بنائیں، آپ بچے کے یا تو بچہ پڑھ سکتا ہے تو اس کے حوالے کریں، ڈیوائڈ کر کے حوالے کریں، ان سے کہیں کہ یہ اماؤنٹ اتنی اتنی چیزیں اس میں کارٹ میں ڈالنی ہے. بچہ پڑھ نہیں سکتا تو ایک ایک چیز پہ انگلی رکھ کے اسے بتائیں کہ اب یہ ڈالتے جاؤ، اور ایک آئٹم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ اپنے لیے کوئی لے سکتے ہو. اس میں بھی اس کو آپ رینج بھی بتا سکتے ہیں، اتنے کی لے سکتے ہو، اماؤنٹ بھی بتا سکتے ہیں، کوانٹٹی بھی بتا سکتے ہیں. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ چاہ رہے ہیں پھل لے، آپ اسے بتا سکتے ہیں آج اسٹور میں سے آپ پھل لیں گے، لے لیں جون سا آپ نے پھل لینا ہے، انجوائے کریں جو کچھ بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہیں. ایون بڑا بچہ بھی ہے تو آپ اس کو منی ویلیو سکھا سکتے ہیں لیکچر دیے بغیر. کیسے؟ پرائس ٹیگ پڑھنا سکھائیں. میں اس طرح کرتی ہوں کہ رستے میں جاتے ہوئے بچوں سے ڈیسائیڈ کرتی ہوں، مطلب جو چیزیں آلریڈی میں نے لینی ہوتی ہیں نا ان کے لیے میں کہتی ہوں اچھا آپ کو کیا چاہیے، اچھا وہ کھانے کی ضرورت ہے، اچھا یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. تو وہ لسٹ آلریڈی اتنی لمبی ہو جاتی ہے جو انہوں نے لینی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک آدھ ایڈیشن، اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو لینا ہو. بالکل. ٹوائز ہم گھر میں نکلنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اسٹورز میں آپ جاتے ہیں ٹوائز سیکشن انہوں نے سامنے ہی بنایا ہوتا ہے، آپ کو وہاں سے ضرور پاس آن کرنا ہوتا ہے. تو ہم گھر میں ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں کہ اس منتھ ہم نے ٹوائے لینا ہے کہ نہیں ہے، آلریڈی ڈیسائیڈ. جس منتھ میں لینا ہے پھر اس کی رینج ہم ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں. اچھا اتنی منی مطلب پر ہیڈ آپ کی ہے، آپ نے جو چیز اپنی مرضی سے وہاں چوز کر. پھر اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہوتی ہے. تو اگر ٹوائے نہیں لینا تو بس وہ ڈیسائیڈڈ ہے اس منتھ میں ٹوائے نہیں لینا. پھر ٹوائے سیکشن میں انہیں رک نہیں دیتی. وہ اب ماشاءاللہ میرے بچے کافی ٹرین ہو گیا، مجھے بالکل نہیں کراس. کلیئرٹی مدر کی ہوگی نا. لیکن میں اگر ایک اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہوں، اسپیشلی چھوٹا بچہ ہے، تو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی میں جتنا بھی ان کو کہہ دوں کہ انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ لینا ہے. اور جب انہوں نے لینا ہے اور میں اگر کلیئرٹی سے نہیں جا رہی تو وہ زیادہ میس اپ ہوگا اور پھر میرا ریلیشن شپ بھی ان سے خراب ہوگا. تو مجھے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے جانا ہے کہ اچھا جی
یہ لے سکتے ہیں یہ نہیں لے سکتے. اور کبھی کبھی انسیڈ ہے، جیسے انہوں نے کہا اپنے مائنڈ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ تو بچے لیں گے. کئی دفعہ ہوتا ہے میری بچے مجھے بڑے والے جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں چلے اماں ڈرائیو پہ چلتے ہیں. اب مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے ڈرائیو پہ جانے کا کیا مطلب ہے. چھوٹی موٹی سنیکنگ ضرور کرنا چاہیں گے. جوس لے لیں، چپس لے لیں، کارن لے لیں، چھلی لے لیں. تو میں بولتی نہیں ہوں، جب وہ راستے میں پوچھتے ہیں تو میں لے دیتی ہوں. اچھا کبھی کبھار میں جلدی میں ہوں یا میں پری آکوپائڈ ہوں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ آج ذرا مشکل ہوگا. اس پہ پھر بچے مائنڈ بھی نہیں کرتے، پھر بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ روٹین میں مل جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم ہر دفعہ پہلے اس پہ باتیں سناتے ہیں، پھر ہم فتوے لگاتے ہیں، پھر ہم ناراضگی شو کرتے ہیں، پھر ہم لے بھی دیتے ہیں. تو بچے کا مائنڈ سخت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کس قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی کام کرنا چاہ رہا بچہ، یہ بہت ڈینجرس ہے تمہارے لیے. بھئی آپ اس کا طریقہ بتائیں کیسے کرنا ہے. چھری پکڑنا اگر ڈینجرس ہے تو کون سی چھری پکڑ سکتے ہو، کس وقت پکڑ سکتے ہو، کیسے پکڑ سکتے ہو، کہاں نہیں پکڑ سکتے. اسی طرح سے چلنا، کہاں پر ڈینجرس نہیں ہے آپ چل سکتے ہیں، کہاں پر آپ ہاتھ پکڑ کے چلیں گے. ہر جگہ بچے کو کہنا بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، ٹک کے نہیں بیٹھتے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کتنا بچہ بیٹھے گا، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے اس طرح سے. پھر یہ کہ کوئی اگر بچہ بات کرتا ہے، مثلاً آپ دیکھیں اسپیشلی 10-11 سال کے بچے نا بڑی بڑی وہ کہانیاں سناتے ہیں، ہم بڑے ہو کے یہ کریں گے، یا میں بڑا ہوں گا پھر میں جب ملک کا پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں ایسے کروں گا. کوئی خبریں سنتے سنتے ہی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے یہ والا ہوم ورک تو کر لو، اپنا بیڈ تو ٹھیک کر لو، برش تم سے کیا نہیں جاتا، یہ کام تم نے کرنے ہیں. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ امام بخاری کی والدہ ہوتی تو کیا کہتی؟ دعا دیتی. ہمیں دعا دینی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے ہاں ڈریم کرو، بہت بڑا ڈریم کرو. میں تو بیٹا تمہیں اس سے بھی آگے دیکھتی ہوں. میرا بچوں میں سے جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے نہیں کریں گے، میں کہتی ہوں میری تو آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھے فیصلے کریں. اور میں واقعی یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ میں کمی کوتاہی رہے گی وہ میرے بچوں میں نہ رکھنا. میرے رب ان کو اس سے زیادہ آگے لے کر جانا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، نالج کے معاملے میں، لرننگ کے معاملے میں، ہر چیز میں ان کو مجھ سے زیادہ رکھنا. میں کیوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھوں؟ میں سوچوں کہ ہاں وائی ناٹ، وہ بچے مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں پرفارم، اینڈ دے شوڈ. اسی طرح سے کسی معاملے میں بھی تم چھوٹے ہو، تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی، چاہے قد میں چھوٹے ہو، چاہے بولنے میں چھوٹے ہو، چاہے سوچ میں چھوٹے ہو، یا یہ کہ خود سے ان کو ڈکٹیشن دے دینی کہ تمہیں یہی بننا چاہیے، تمہیں ڈاکٹر ہی بننا چاہیے، تمہیں یہی کام کرنا چاہیے، تمہیں اسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے. آپ آپشنز دیتے رہیں، آپ نے ان کو ڈائریکشن ضرور دکھاتے جانا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے بچوں سے اس طرح بات کرتی ہوں کہ دیکھو میں کبھی بھی، میری بھی خواہشات ہوتی ہیں کچھ کہ میرا بچہ یہ کرے وہ کرے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ میں پوٹینشیل ہے، اور میں اللہ سے بھی یہ دعا کر کے آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ جو آپ کے لیے بیسٹ ہے نا میں وہ آپ کو مشورہ دوں گی. اور اگر آپ اس کو سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ جب میرا مشورہ سنیں تو اس کو ٹھنڈے دل سے سنیں، ایموشنل ہو کے نہ سنیں کہ شاید یہ پھر ہمیں کوئی ڈکٹیشن دے رہی ہیں. تو ہم اپنے بچوں کی یہ جو ایبلٹی ہوتی ہے نا ٹو تھنک، وہ لے لیتے ہیں. اور کون سی ایبلٹی لیتے ہیں؟ تھنک امپاسبل، کہ آپ کر لے. میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، بنو. میں ایروناٹیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں، بیٹا اس میں میتھس اچھا ہونا چاہیے، ایک سم آپ کر لیا کریں نا پھر ڈیلی. تو آپ کے یہاں ضرور، وائی ناٹ، بنے آپ. آپ کوئی بھی حلال فیلڈ چوز کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ود یو. limiting them to live in boxes that are comfortable for us. ہم ان باکسز میں رکھتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. اس سوچ سے ہمیں اپنے بچوں کو نکالنا ہوگا. اچھی سوچ کیا ہے کہ میرا بچہ دین کی صحیح سمجھ رکھے، اور جہاں جہاں دین کا اوتھینٹک کام ہو رہا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ وہاں کام کر لے، اس جگہ پہ اپنا حصہ ڈال لے. مجھے تو اب اس کو صدقہ جاریہ اپنے لیے بنانا ہے. اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے بہت سے بچے یہ بھی کرتے ہیں نا، جب پیرنٹس کا بزنس بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں یہاں ساتھ کام کرنا. کیوں؟ وہ اپنی آئیڈینٹی کھوج رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کیونکہ اس آئیڈینٹی کو صحیح طرح سے دے نہیں رہے ہوتے وہ اور دور ہو جاتے ہیں. ہم زبردستی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو بنا بنایا سب کچھ ہے اور اس کو شوق ہے دھکے کھانے کا. ٹھیک ہے، کھانے تو دھکے،
آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وائی ناٹ، آپ کریں تھوڑا سا کام، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اپنا کام کریں. پھر کئی دفعہ بچے تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، پھر ان کو خود نظر آ جاتا ہے کہ جی جو ہمارے فیملی بزنس ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہم اس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ان سے مشورے لیتے رہیں، ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں. تو اس طرح سے سارے کام ہوتے ہیں. سو وین چلڈرن آر فل آف کانفیڈنس، تو کیا ہے، ان کو ابنڈنس نظر آتی ہے معاملات میں، کام کرنے میں. وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، وہ ایڈونچرس ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں مختلف چیزوں کو، اور ان کے اندر ایک جو وہ ہے نا نیکی اور بھلائی اور اپنے پر فیتھ اور اللہ پہ فیتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیزوں کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر پھر یہ کوالٹی جو ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں، جو صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت اچھی طرح سے زندگی میں نکلتی ہیں. وہ بہترین طور پہ بچے جو ہیں وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. نہیں تو وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں، وہ کچھ بھی لرننگ میں نہیں انٹرسٹ رہتا، بس ان کو پرفیکشن میں ہوتا ہے. اب اگر بچہ چیٹ کر رہا ہے، یہ جو کامن سا مسئلہ آتا ہے، سوال آتا ہوتا ہے کہ جی بچے جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ وہ ہماری ایکسپیکٹیشن کو میچ نہیں کر پاتا کسی بھی معاملے میں، اور پھر اس کو ہر وقت ہمارے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا پڑتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. جہاں پہ بھی اس پہ پریشر آئے گا وہ جھوٹ بولے گا. میرے بچے نے بھی جب کبھی جھوٹ بولا، مجھے سمجھ آ گئی اس پہ کوئی پریشر آ گیا تھا. تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ اس پریشر کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے تاکہ آئندہ بچہ جھوٹ نہ بولے. اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ اس کو میں کھڑا کر کے ڈانٹنا شروع کر دوں، تمہیں یہ سکھایا تھا، تم جھوٹ بولو گے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ پکڑا گیا تمہارا. تو میں نے بس خاموش ہو گئی. پتہ چل گیا بچے نے جھوٹ بولا، دیٹ مینس کہ یہ وہ ایک ویک ایریا رہ گیا اس کا میرے ساتھ ریلیشن شپ کا. یہ معاملہ میں نہیں ہینڈل کر سکی، تو اب مجھے کچھ طریقہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہینڈل کروں. اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے سمجھ آ گیا. ڈپینڈ کرے گا. کچھ باتوں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بالکل سامنے ہو گئی ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا آپ نے جھوٹ بولا، آپ کہیں کہ آپ نے اصل بات مجھ سے شیئر نہیں کی تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں چاہوں گی کہ آئندہ جب آپ ایسا کوئی معاملہ تو آپ مجھ سے صحیح بات شیئر کریں. کسی بات پہ آپ اگنور کر دیں اور آپ دل میں سوچیں کہ اچھا یہ حقیقت ایسی نہیں تھی، اس طرح تھا، تو آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جب آپ بچے سے بات چیت کرتے ہیں، بچے نے جھوٹ بولا تو اس کو یہ نہیں کہتے، وہ اور جھوٹ بولے گا نا، یہ نہیں کہتے کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے کیا یہ، پھر دوبارہ ہم پوچھتے ہیں. تو ہمیں وہ کہتے ہیں بات بھی پھر ایسے کرنی چاہیے کہ میرے نوٹس میں آیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اور اس سے اگلے سٹیپ پہ چلا جانا چاہیے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، یا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میں آپ کو سلوشن دوں تو کیا آپ اس پہ کام کریں گے. یعنی آپ اس کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں بیٹا جی مجھے پتہ ہے آپ نے یہ کام کیا ہے، میں شیور ہوں آپ نے یہ کام کیا ہے، بٹ لیٹس موو ٹو دا سلوشن.